کہ میرے سرتاج ایک غلطی معاف ہو تو میں آپ کو کچھ بولوں. تو میں نے کہا کہ ہاں معافی ہے بولو. کہا کہ سرتاج یہ جو بچی کو آپ اتنی محبت کرتے ہیں، سچ یہ ہے کہ آپ سفر میں گئے تھے، میں حمل سے تھی. ہاں میرے گھر میں یہی بیٹی پیدا ہوئی تھی. یہ بچی کوئی اور نہیں ہے، یہ آپ کی بیٹی ہے، یہ آپ کی بیٹی ہے. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری بیوی نے جب یہ کہا کہ یہ آپ کی بیٹی ہے، یا حبیب اللہ، میری محبت جوش مارنے لگی. میں نے اس بچی کو پھر سینے سے لگایا، اس کی پیشانی کو چوما، میرے آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. میں نے بیوی سے کہا کہ اتنے دنوں تک تم نے چھپا کے کیوں رکھا؟ بتانا تو چاہیے تھا. میں سمجھ رہا تھا اتنی پیاری بیٹی میری ہی ہو سکتی. یا رسول اللہ، جب میں رات کو سویا تو مجھے نیند نہیں آ رہی تھی. میں سوچ رہا تھا یہ بیٹی میری ہے، کل کو جوان ہوگی، لوگ مجھے تانے دیں گے، میں لوگوں کو کیا جواب دوں گا؟ نہیں، یہ بچی بڑی نہیں ہو سکتی ہے، اس بچی کو میں زندہ دفن کروں گا. یا رسول اللہ، پوری رات کروٹیں بدلتے گزر گئی. میں نے فیصلہ کر لیا، اس بچی کو زندہ نہیں رکھنا ہے، اس بچی کو ہمیں زندہ دفن کرنا ہے. سوچو تو صحیح، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ آنکھوں سے ساون بھادو کی طرح آنسو جاری ہے. حضرت قیس بن عاصم یہ واقعہ سنا رہے ہیں، سنانے والا بھی رو رہا ہے، رک کر بیان کر رہا ہے، رک کر قصہ سنا رہا ہے. اور قربان جاؤ، اللہ کے رسول ارشاد فرماتے سناؤ آگے کیا ہوا. تو قیس بن عاصم کہتا کہ یا رسول اللہ، ایک رات گزری، میں نے فیصلہ کر لیا. دوسری رات گزری، تیسری رات کو میں نے پکا مکمل فیصلہ کر لیا کہ آج کی صبح ہوگی، دن کو مجھے اسے دفن کرنا. یا رسول اللہ، صبح ہوئی، میں نے اپنی بیوی سے کہا کہ ایسا کرو، اس بچی کو غسل دو، نیا کپڑا پہناؤ، اسے میں بازار لے کر جاؤں گا گھمانے کے لیے. بیوی خوش تھی، بچے کو غسل دیا، نیا کپڑا پہنایا، بالوں میں تیل لگایا، اور بچی بھی خوش تھی کہ آج میں اپنے ابا کے ساتھ بازار جاؤں گی گھومنے کے لیے. یا رسول اللہ، میں نے رسی لی، بغل میں چھپا کر رسی لی، اور پھر اس بچی کو لے کر میں پھاورا لے کر چل پڑا. گھر سے جیسے نکلا میدان کی طرف چلا، جنگل کا رخ کیا میں نے. تو بچی میری کبھی دائیں کبھی بائیں، کبھی آگے ہوتی تھی کبھی پیچھے ہوتی تھی. اور قربان جاؤ یا رسول اللہ، وہ بچی کہتی تھی، پوچھتی تھی یا رسول اللہ کہ ابا جان آپ کہاں جا رہے ہیں؟ بازار تو ادھر ہے، ادھر تو جنگل ہے، ادھر کہاں جا رہے ہیں آپ؟ یا رسول اللہ، مجھ ظالم کو اس وقت بھی رحم نہیں آیا. وہ بچی کبھی کھیلتی ہوئی میرے آگے نکل جاتی تھی، کبھی دائیں ہوتی، کبھی بائیں ہوتی، کبھی پیچھے رہ جاتی. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اس بچی کو لے کر اس جگہ پہنچا جہاں مجھے قبر بنانی تھی. میں اپنا کام شروع کر دیا، فاورا زمین پر چلانا میں نے شروع کر دیا. اور یا رسول اللہ، میں نے جبہ پہن کے رکھا تھا، جب میں مٹی نکال رہا تھا نا تو مٹی میرے کپڑوں میں لگ جاتی تھی. تو میری بیٹی نا اپنے ہاتھوں سے کپڑے کو صاف کر دیتی تھی کہ ابا آپ کا کپڑا گندا ہو رہا ہے، آپ کے کپڑوں میں مٹی لگ رہی ہے. یا رسول اللہ، مجھ ظالم کو اس وقت بھی رحم نہ آیا. یہ آمینہ کے لال، آخر قبر تیار ہو گئی. میں نے اس بچی کو یوں پکڑا اور پکڑ کر اس گڈھے کے اندر میں ڈھکیل دیا. بچی چیختی رہی، چلاتی رہی، مجھے رحم نہ آیا. یا رسول اللہ، میں مٹیاں ڈالتا رہا، ریت ڈالتا رہا، یہاں تک کہ وہ بچی قبر کے اندر میں چھپ گئی. یا حبیب اللہ، میں اسے دفن کر کے اپنے گھر کی طرف چلا. یا حبیب اللہ، اس کی چیخیں بہت دور تک مجھے سنائی دیتی تھی. اے آمینہ کے لال، آج بھی کوئی رات ایسی نہیں ہے جب میں سوتا ہوں میری بیٹی کی چیخیں سنائی دیتی ہے، میری بیٹی کی وہ چیخ سنائی دیتی ہے، آنکھوں سے نیند ختم ہو جاتی ہے. اللہ کے رسول کی ہچکیاں بن گئی یہ واقعہ سننے کے بعد. اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، قیس دل چھوٹا نہ کرو. ایام جاہلیت کے گناہ اسلام لانے کے بعد اللہ نے معاف کر دیا ہے. جو بیٹیوں پر رحم نہیں کرتا وہ ہم میں سے نہیں ہے، جو چھوٹوں پر رحم نہیں کرتا وہ ہم میں سے نہیں ہے، جو بچوں پر رحم نہیں کرتا وہ ہم میں سے نہیں ہے، جو عورتوں پر رحم نہیں کرتا وہ ہم میں سے نہیں. اس لیے بیٹیوں کا مقام ہے، بیٹیوں کے مقام کو سمجھیے. عورتوں کا بھی ایک مقام ہے.
اور रेजाब उल हक 100 नगद 5 बैग सीमेंट। माशाअल्लाह, नारे तकबीर। कैसे नारा लगा रहे हैं, मिस कॉल की तरह नारा लगा रहे हैं। भाई दोनों हाथ उठा के नारा लगाइए तो नारे तकबीर, नारे तकबीर। हाँ माशाल्लाह, रेजाउल हक साहब ने 100 रुपये नगद दिए, 5 बोरी सीमेंट। अल्लाह उसके इस दान को कबूल फरमाए। और कहाँ रेजाउल बाबू कहाँ? माशाल्लाह, रेजाई तो अल्लाह का शेर है भाई। 5 बोरी सीमेंट नहीं रेजाउल बाबू, कम से कम 10 बोरी सीमेंट। माशाल्लाह, नारे तकबीर, नारे तकबीर। रेजाउल बाबू माशाल्लाह 10 बोरी सीमेंट 100 टका। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह इनके दान को कबूल फरमा, इनकी उम्र में, सेहत में, ज़िंदगी में, गमाई में बरकत दे। अल्लाह इनके वालिदैन को करब जन्नतुल फिरदौस में आला साला मकाम अता फरमा दे। आमीन बोले तो अल्हम्दुलिल्लाह। माशाअल्लाह भाई, टेप दीजिए, टेप बड़ी तेजी के साथ बांध। बेटी घर में पैदा हो, एक बेटा है, एक बेटी पैदा हुई, 2 बेटा पैदा हुआ, किसको पढ़ाना है? हम अमीर नहीं हैं, गरीब हैं, हम गरीब हैं, एक ही बच्चा को पढ़ा सकते हैं हम। मेरे पास इतना पैसा है कि हम एक ही बच्चा को पढ़ा सकते हैं, लेकिन मेरे पास 5 बच्चा है, 4 बेटा है, 1 बेटी है, तब पढ़ाना किसको है? बोलो भाई, बेटी कहाँ है? बेटी को पढ़ाइएगा, बेटा कहाँ जाएगा? हाँ 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 हाँ, सही कहा आपने, बेटी को पढ़ाओ। इसलिए बताया गया, बेटा पढ़ा, फर्द पढ़ा, एक आदमी पढ़ेगा, बेटा पढ़ेगा, एक आदमी पढ़ेगा, और बेटी पढ़ेगी, पूरा खानदान पढ़ेगा। सुभान अल्लाह। बेटी पढ़ेगी, पूरा खानदान पढ़ेगा, बेटा पढ़ेगा, सिर्फ एक फर्द पढ़ेगा। इसलिए बेटियों को पढ़ाने में कंजूसी, बखीली नहीं करनी है। जहां हम बेटे को मकाम दे रहे हैं, वहीं बेटी को भी मकाम देना। देखिए कितनी प्यारी हदीस है, अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते हैं कि अगर तुम बाजार जाया करो तो घर वालों के लिए कुछ ना कुछ लाया करो। घर वालों के लिए, अरे बोलो भाई बोलो, कुछ ना कुछ लाया करो। जब लाया करो, अभी जाते हैं ना भाई, गुलाबाग जाते हैं हम लोग, खुशकीबाग पूर्णिया जाते हैं, कोई हटिया बाजार जाते हैं, कुछ ना कुछ घर वालों के लिए, बच्चों के लिए लाते हैं ना, तो कुछ ना कुछ लाया करो। जब लाओ तो सबसे पहले बांटना बेटियों से शुरू करो। तो साहबा ने पूछा, या रसूल अल्लाह, मेरे 5 बच्चे हैं, 3 बेटा है, 2 बेटी है, बड़े बेटे हैं, तो वह बेटों से ना शुरू करूं, बेटियों से शुरू करूं? इसकी वजह क्या है? कुर्बान जाओ, अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया कि अगर तुम बेटियों से बांटना शुरू करोगे तो अल्लाह उसमें बरकत अता फरमा देगा। सुभान अल्लाह वल्लाह माशाअल्लाह। बात समझ में आ रही है ना? बेटियों से बांटना शुरू करोगे, अल्लाह उसमें बरकत अता फरमा देगा। एक नौजवान शादी किया, और शादी करने के बाद बीवी को सामने बिठाया, बोला कि सुनो, तुमने पहले जो गुनाह किया है तुम भी तौबा कर लो, हम भी तौबा कर लेते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, अब बस अच्छी ज़िंदगी गुजारेंगे। लड़की बोली, ठीक है मेरे सरताज, हम अपने सारे गुनाहों से तौबा करते हैं, आप भी तौबा कर लीजिए, ताकि हमारी जो औलाद हो नेक हो। हमारी जो औलाद हो, भाई बोलो, भाई बोलो, भाई इधर ज़हन हाजिर करो, हमारी जो औलाद हो